نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو جی آج کا کویسچن ہے، کیا اپنی خوشحالی کو چھپانا بھی گناہ ہے؟ اس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ نساء کی آیت 37 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ ایسے لوگ جو خود بھی کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو کچھ دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے فضل کو چھپانے سے یہ مراد ہے کہ آدمی اس طرح رہے گویا کہ اللہ نے اسے اپنی نعمتوں سے نوازا ہی نہیں۔ مثلا کسی کو اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اپنی حیثیت سے گر کر رہے، نہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے، نہ اللہ کے بندوں کی مدد کرے، نہ نیک کاموں میں حصہ لے۔ لوگ دیکھیں تو سمجھیں کہ بیچارہ بڑا ہی غریب اور کمزور حال ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی سخت ناشکری ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو وہ پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، لباس اور مسکن غرض کے ہر چیز سے اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا اظہار ہوتا رہے، پر یاد رہے کہ میانہ روی اختیار کی جائے، نہ فضول خرچی نہ کنجوسی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جو انصار مسلمانوں پر خرچ کرتے تھے، ان سے یہودی کہتے تھے کہ تم اپنے اموال خرچ نہ کرو، کیونکہ ہمیں فکر ہے کہ تم بھی غریب نہ ہو جاؤ، تمہارا مال ضائع ہو جائے گا، اور تم کو کیا پتا کہ آگے چل کے اسلام کا کیا ہو۔ یہ لوگ خود بھی بخل کرتے تھے اور مسلمانوں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے متعلق توراۃ میں جو آیات موجود ہیں ان کو چھپاتے تھے اور سچ بولنے میں بھی بخل کرتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، یا رب العالمین ہمیں خیر کے ساتھ حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تیرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے پہنچاتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا بار بار گناہ کرنے سے توبہ کی قبولیت پر اثر پڑتا ہے؟ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔